إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وما جعل عليكم في الدين من حرج. برادران اسلام، قابل قدر سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر دنیا میں مبعوث کیا، وہ دین پوری کائنات والوں کے لیے سراپا رحمت اور زحمت سے پاک دین ہے۔ اس دین کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ دین فطرت کے عین مطابق اور موافق ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات و ارشادات عسرت، تنگی اور حرج سے مبرہ اور پاک ہیں۔ دین اسلام کے ارشادات سہولت اور آسانی کا تقاضا کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ لوگو، اللہ رب العالمین تم سے ہر معاملے میں آسانی کا مطالبہ کر رہا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ رب العالمین تم کو کبھی بھی حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے اوپر دین کے معاملے میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہے، ذرہ برابر حرج کا معاملہ، عسرت کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو خطرات کے حوالے مت کرو، لوگوں اپنے آپ کو بھیانک چیزوں کے سامنے مت کرو، اپنے آپ کو قتل کرنے کی، اپنے آپ کو
کو زحمت میں ڈالنے کی، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی ہرگز کوشش مت کرو۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الدین یسر، دین کے معاملے میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ دین سب سے زیادہ محبوب دین ہے جو دین لوگوں کے مابین آسانیوں کو فراہم کرتی ہے، جو طریقہ لوگوں کے درمیان آسانیاں فراہم کرتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کوئی آدمی کسی دوسرے پر نقصان پہنچائے، کسی دوسرے کو خطرے میں ڈالے، اور نہ کہ کسی دوسرے کو خطرے میں ڈالا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی تمہید ہے۔ اس تمہید سے میں آپ کو دین کے ایک اہم شعبے کی جانب لے جانا چاہتا ہوں، دین کا وہ اہم شعبہ جسے ہم اور آپ رخصت کا شعبہ کہتے ہیں، رخصت کا باب کہتے ہیں۔ رخصت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، رخصت کے مختلف عوامل اور وجوہات ہو سکتے ہیں۔ انہی اسباب میں مشقت بھی گئے، حاجت بھی گئے، جبر و زبردستی بھی گئے، بھول چوک بھی گئے، بیماری بھی گئے، سفر بھی گئے۔ یہ تمام کے تمام اسباب ہیں۔ جہاں سفر ہوگا شریعت اسلامیہ وہاں ایک رخصت آپ کو فراہم کرتی گئے کہ جو رباعی نمازیں ہیں اس کو آپ دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں، جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، بیمار ہیں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زبردستی کسی معاملے میں کیا جا رہا ہے، زبردستی کا معاملہ شریعت کے اندر قابل مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ آدمی سے بھول چوک ہو گئی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی گرفت اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک رخصت کا مسئلہ ہے مشقت اور پریشانی۔ اگر انسان کو کسی عمل میں مشقت پیش آ رہی ہے تو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں فقہا نے، محدثین نے قاعدہ بنایا المشقت تجلب التیسیر۔ جہاں آسانیاں نہیں ہوں گی، جہاں مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، اس مشکل کو دفع کرنے کے لیے، اس مشکل کے ازالے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کہا آسانی کا دروازہ دیکھا جائے، آسانی کے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہی آسانیوں کے باب میں موسم سرما سے ہم گزر رہے ہیں۔ موسم سرما کے باب میں ایک بنیادی مسئلہ، ایک بنیادی حکم ہوتا ہے موزے پر مسح کرنے کا معاملہ۔ اس لیے کہ موزے پر مسح کرنے کو اگر ناجائز قرار دے دیا جائے تو امت مسلمہ تنگی میں واقع ہو جائے گی، امت مسلمہ حرج میں واقع ہو جائے گی، امت مسلمہ پریشانی میں واقع ہو جائے گی۔ تو شریعت اسلامیہ نے کہا دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی حرج نہیں، آسانیاں ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے اس کی جانب رہنمائی فرمائی۔ آئیے اسی موزے کے احکام کے سلسلے میں، اسی موزے کے مسائل کے سلسلے میں چند چیزوں کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ موزے کا استعمال کرتے ہیں، کب مسح کرنا جائز ہے، کب مسح کرنا جائز نہیں ہے، کون سے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، کون سے موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، مسح کتنے دنوں تک کیا جائے، اور جو آدمی خف اور جورب کی تفریق کرتا ہے، یعنی چمڑے کا موزہ اور غیر چمڑے کے موزے کی تفریق کے ساتھ جو لوگ خف پر موزہ مسح کرنے کے قائل ہیں یا اسی طریقے سے جورب پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اس سلسلے میں شریعت کا سیدھا حکم کیا ہے، شریعت کا صاف مسئلہ کیا ہے، اسی کو بتانے کی زحمت کروں گا۔ عزیزان گرامی، موزے پر مسح کے سلسلے میں مختلف احادیث موجود ہیں، اور اس باب میں پائی جانے والی تقریباً 16 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، تقریباً 16 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، جس میں سے عمر ہیں، ابن عمر ہیں، علی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، انس بن مالک ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، ابو امامہ باہلی ہیں، اور برا ابن عازب جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس احادیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ لیکن ان تمام احادیث کو
چھوڑ کر کے ایک ایسی حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس حدیث کے سلسلے میں محدثین نے موزے کے باب میں کافی پسند کیا ہے اس حدیث کو، اور پسند کرنے کی وجہ بھی ہے، وہ ہے حدیث جریر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جریر بن عبداللہ البجلی جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بال جریر ثم توضأ ومسح على خفيه، جریر بن عبداللہ البجلی نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا، اور وضو جب پیر کے دھلنے کی باری آئی تو موزے پر مسح کر لیا، خف پر مسح کر لیا۔ فقیل اتفعل هذا، ان سے کہا گیا کیا کر رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے وضو کیا، جب پیر دھلنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے پر، اپنے خف پر آپ نے مسح کیا۔ اس حدیث کو محدثین اکرام حد درجہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ حضرات کا ماننا یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنے کا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت وضو جو موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہتے ہیں یہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور موزے پر مسح کرنے کا معاملہ پہلا تھا، اس لیے بعد والی حکم نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے۔ جریر بن عبداللہ بجلی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد، یعنی آیت وضو کے نزول کے بعد اسلام لائے ہیں، اور آیت وضو کے نزول کے بعد جریر بن عبداللہ نے موزے پر مسح کیا، جو اس بات کی دلیل ہے موزے پر مسح کرنے کا معاملہ منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ موزے پر مسح کرنے کا معاملہ رخصت ہے اور قیامت تک ہے۔ اسی لیے محدثین اکرام نے کہا یہ حدیث موزے کے باب میں سب سے اہم ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اعتراض کا جواب اس حدیث کے ذریعہ مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے موزے پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا موزے پر مسح کرنا یہ جائز ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے موزے پر مسح کرنا افضل ہے، سنت ہے، مسنون عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا ہے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کر لیں اس عمل کا کرنا ہمارے نزدیک اور شریعت کے نظریے میں مسنون اور مستحب کہلاتا ہے۔ اس لیے موزہ اگر انسان پہنے ہوئے ہے تو اس ارادے سے اس پر مسح کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا ہے، اولاً وہ رخصت پر بھی عمل کر رہا ہے، دوسرے سنت کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا۔ اس لیے موزے پر مسح کرنا مسنون، مستحب اور افضل عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر موزے پر مسح کب تک کیا جائے؟ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں مقیم اور مسافر کی تفریق کی گئی۔ مقیم آدمی جو سفر میں نہیں ہے ایسے شخص کے لیے 24 گھنٹے کو متعین کیا گیا ہے، اور جو آدمی مسافر گئے اس کے لیے 72 گھنٹے کو متعین کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل 3 ایام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم۔ اور اسی طریقے سے صفوان بن عبداللہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ مسافر کی جو مدت ہوگی موزے پر مسح کرنے کی وہ 72 گھنٹے ہوگی، اور مقیم کی جو اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اپنے شہر میں رہتا ہے، سفر میں نہیں ہے، ایسا شخص اپنے موزے پر مسح 24 گھنٹے تک کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مدت کو کہاں سے شمار کیا جائے، مدت کو کہاں سے گنا جائے؟ اس سلسلے میں راجح ترین بات یہ ہے موزے پر جب انسان موزہ پہنتا ہے وضو کرنے کے بعد تو اس وقت سے مدت کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ جب انسان پہنتا ہے جس وقت، اس وقت سے اس مدت کو شمار نہیں کیا جائے گا، نہیں گنا جائے گا۔ وہ مدت اس وقت شمار ہوگی
یا اس وقت سے شمار کی جائے گی انسان نے موزہ پہنا اور موزہ پہننے کے بعد غور کرے کہ اس کا وضو کب ٹوٹ رہا ہے. اس کا وضو کب ٹوٹ رہا ہے. جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا وہیں سے وقت 24 گھنٹے کی شروعات ہو جائے گی. مثلا ایک انسان نے موزہ پہنا ظہر کے وقت 12 بجے پہنا, وضو کر کے پہنا, اور اس کا ظہر کی نماز پڑھی اور اس کا وضو عصر تک برقرار رہا. عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی اس نے, ظہر کے وضو سے. تو یہاں شمار ظہر کے وقت سے نہیں کیا جائے گا. وہ اگر اس کا وضو عصر کے بعد ٹوٹتا ہے 4 بجے 5 بجے ٹوٹتا ہے تو 4 بجے سے لے کر کے آئندہ 4 بجے تک وہ اس موزے پر مسح کرے گا. یہاں سے مدت شمار ہوگی. پہننے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں سے انسان پہنے گا وہاں سے شمار ہوگا, نہیں, بلکہ جہاں سے اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے موزے پر مسح کرنے کے بعد یا موزہ پہننے کے بعد, تو ایسی صورت میں جہاں سے وضو ٹوٹ رہا ہے وہیں سے اس مدت کو شمار کرنا شروع کرے گا. اور اسی طریقے سے موزے پر مسح کی شرائط کیا ہے؟ موزے پر مسح کے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مکمل طہارت اور وضو کے بعد پہنا جائے. اس سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة في مسیر فافرغت علیہ من الإدابة فغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. یعنی مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا, آپ وضو کرنے لگے. جب پیر کے دھلنے کی باری آئی تو میں جھکا کہ آپ کے موزے کو میں اتار دوں. تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا دعہما, چھوڑو ان دونوں موزوں کو. فإنی ادخلتہما طاہرتین, اس لیے کہ میں نے وضو کے بعد ان دونوں موزوں کو پہنا ہے. مکمل طہارت اور وضو کے بعد میں نے ان دونوں موزوں کو پہنا ہے. فمسح علیہما, پھر آپ نے ان دونوں موزوں پر مسح کیا. معلوم کیا ہوا کہ مکمل طہارت اور وضو کے بعد ہی موزے کو پہننے کا اہتمام کیا جائے تاکہ مسح کرنے میں آسانی ہو, اس کو نکالنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور دوسری شرط یہ ہے, آج بازار میں آپ جائیں ہر طرح کے موزے دستیاب ہیں. بعض موزے ایسے ہیں جو جوتے کے مانند ہیں, بعض موزے ہیں لمبے ہیں, بعض بہت زیادہ مختصر ہیں, بعض اس قدر مختصر ہیں کہ ٹخنا دکھائی دیتا ہے. یاد رکھیں عزیزان گرامی, اسی موزے پر مسح کرنا مشروع ہے جو موزہ آپ کے پیر کے ٹخنے کو بند کر دے. ٹخنے کا بند ہونا ضروری ہے, شرط گئی. اور قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط, جب شرط ہی ختم ہو جائے گی تو مشروط نہیں پائی جائے گی. جب آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے ایسے موزے پر مسح کیا جائے گا جس موزے کے ذریعے آپ کے پیر کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہو. اگر ٹخنا ڈھکا ہوا نہیں ہے, ٹخنا کھلا ہوا ہے, تو ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں. اور اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ موزے پر جو مسح کیا جائے گا وہ مسح مدت کے اندر کیا جائے گا. مثلا 24 گھنٹے کی رخصت دے دی گئی ہے. اب 24 گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں اور حالت اقامت میں آپ ہیں, مقیم ہیں, 25 گھنٹے گزر گئے, تو اب آپ کے لیے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں. یہ شرط ہے, گرچہ آپ نے وضو کی حالت میں پہنا ہے لیکن جو مدت متعین کی گئی ہے اس مدت کو آپ کراس کر چکے. اس لیے 24 گھنٹے کے بعد اس موزے کا اتارنا ہمارے لیے ضروری ہے. نئے طریقے سے وضو ہوگا, پھر اس موزے کو پہننے کی کوشش کی جائے گی, پھر 24 گھنٹے کے لیے ہم اس پر مسح کریں گے. لیکن 25 گھنٹہ ہو گیا, موزہ پہنے ہوئے گئے, ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے, موزے پر مسح کا جو مسئلہ ہے صرف وضو کے اندر ہے, نہ کہ غسل کے اندر ہے. کہ کوئی آدمی غسل کرنا چاہے اور یہ کہے کہ ہم موزہ نہیں اتاریں گے, ہم موزہ نہیں اتاریں گے, ایسے ہی غسل کر لیں گے. وضو یعنی مسح کا جو مسئلہ ہے مسح علی الجوربین, یہ وضو کے ساتھ ہے نہ کہ غسل کے ساتھ ہے.
اس لیے غسل کے اندر موزے کا اتارنا ضروری ہوگا، اور اگر آدمی وضو کی حالت میں مسح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے، لیکن غسل کرنے کی نوبت آ گئی تو غسل کی حالت میں موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض غریب ہیں، نادار ہیں، یا بہت قسم کے موزے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، بعض موٹے ہوتے ہیں، بعض باریک ہوتے ہیں، بعض موزے کے ذریعے چمڑے دکھائی دیتے ہیں، اور بعض موزے ایسے ہوتے ہیں کہیں پھٹے رہتے ہیں۔ تو کیا پھٹے پرانے یا باریک موزے پر مسح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس سلسلے میں جتنے ساری احادیث پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری احادیث عام ہیں، کسی حدیث کے اندر اس بات کو مستثنا نہیں کیا گیا، اس بات کی تخصیص نہیں کی گئی کہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہو تو اس موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ کسی حدیث کے اندر یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر موزہ باریک ہو تو اس موزے پر مسح نہ کیا جائے۔ اس لیے راجح مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کے موزے پر، جو چاہے موزہ پھٹا ہوا ہو، چاہے موزہ باریک ہو، چاہے موزہ موٹا ہو، ہر طرح کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، ان شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ لا يجوز تاخیر بیان عن وقت الحاجہ، کہ جس چیز کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے منع کر سکتے تھے، عہد نبوی میں تقاضا تھا، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نادار بھی تھے، صحابہ کرام مالدار بھی تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موزے تھے، اور ضروری نہیں کہ سارے کے سارے موزے صحیح ہوں، بعض موزے پھٹے ہوں گے، لیکن آپ نے کسی بھی صحابی رسول کو یہ حکم نہیں دیا کہ تمہارا موزہ پھٹا ہوا ہے اس لیے اس موزے کو نکال دو، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو ایسا حکم نہیں دیا، اس لیے تقاضا تھا کہ آپ منع کر سکتے تھے، تقاضا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے نہیں روکا، جو اس بات کی دلیل ہے چاہے موزہ پھٹا ہوا ہو یا موزہ باریک ہو، چاہے موزہ موٹا ہو، تینوں صورتوں میں موزے پر مسح کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اب اسی طریقے سے موزے پر مسح کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ موزے پر مسح کرنے کی کیفیت یہ ہے، موزے پر جو مسح کیا جائے گا صرف ایک بار مسح کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ ہم 3 مرتبہ دھلتے ہیں تو 3 مرتبہ مسح کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، غلط ہے یہ۔ مسح صرف ایک مرتبہ کیا جائے، ایک پیر پر ایک مرتبہ کیا جائے گا، اور اس کے اوپری والے حصے پر کیا جائے گا، نہ کہ باطنی والے حصے پر کیا جائے گا۔ اسی سے مشہور روایت ہے حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ، لو کان الدین بالراء لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہرہما، کہ اگر دین کا معاملہ عقل پر ہوتا، عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے گئے، دین کا معاملہ آیا، سنت کا معاملہ آیا، عقل کی باتیں کرنے لگے۔ عقل ناقص ہے، شریعت مکمل ہے، عقل ناقص ہے، عقل ادھوری ہے، شریعت مکمل ہے عزیزان گرامی۔ اور جو انسان وحی الہی کے مقابلے میں، سنت الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص ضال اور مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے واقعے میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے، کنعان ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں ایمان لا کر کے میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین کا وحی ہے، آپ کا حکم ہے۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا عقل لگا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتا ہوں، پہاڑ کی اونچائی پر جا سکتا ہوں، اور ایک نبی وحی الہی سنا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم سنا رہا ہے، اور عقل کو دخل دینے کی کوشش کی شریعت کے اندر وحی الہی کے مقابلے میں، فکان من المغرقین، انسان ڈوب گیا، انسان برباد ہو گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب شریعت کا معاملہ آئے، سنت کا معاملہ آئے، اپنی عقل کو دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی عقل اس کو تسلیم نہ کر رہی ہو، لیکن یہ اس سے ثابت نہیں آتا کہ شریعت کا یہ معاملہ جھوٹا ہے، شریعت کی یہ بات باطل ہے۔ اس لیے یہاں حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہا لو کان الدین بالراء، اگر دین کا معاملہ عقل پر ہوتا تو موزے پر مسح اس کے نیچے والے حصے پر کیا جاتا، اوپر والے حصے پر نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو گندگی لگتی ہے وہ نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی ہے،
اس کے بعد کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موزے کے ظاہری حصے پر مسح کیا. اور مسح کرنے کی کیفیت میں اس بات کا خیال رہے کہ بعض لوگ دونوں ہاتھ سے مسح کرتے ہیں، بعض لوگ دونوں ہاتھ سے مسح کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو مسح کیا جائے گا صرف چھوا نہیں جائے گا اس کو، بلکہ پیر کی انگلی سے لے کر کے پٹلی تک اپنے ہاتھ کو آپ پھیریں گے. پیر کی انگلی سے لے کر کے پٹلی تک آپ اپنے ہاتھ کو پھیریں گے. یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے. اس سلسلے میں لوگ غفلت کر جاتے ہیں بڑی عجلت میں، ایک انگلی سے چھو دیا مسح ہو گیا. طریقہ غلط ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس لیے یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کے معاملے کو میں سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور نماز جیسی محترم بالشان عبادت کرنے جا رہے ہیں، اگر مسح ناقص ہوگا تو اسی صورت میں نماز پوری کی پوری مردود ہو جائے گی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موزہ کی مدت مسح کب ختم ہوگی. ایک تو یہ کہ بنیادی چیز کہ اگر انسان جنبی ہو گیا، گرچہ 24 گھنٹے کی مدت نہیں گزری ہے، اگر انسان حالت جنابت میں ہو گیا، حالت جنابت میں واقع ہو جانے کے بعد اس کے لیے موزے کا اتارنا واجب اور ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مدت اگر ختم ہو گئی، مدت کے بعد موزے کا اتارنا ضروری ہے. لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر موزے کو اتار دیا جائے تو اسی صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ بات صحیح نہیں ہے. وضو کرنے کے بعد موزے کو اگر آپ نے پہن لیا اور کسی ضرورت سے آپ کو نکالنے کی ضرورت پیش آ گئی کسی وجہ سے، تو اس موزے کو نکالنے سے آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. اس سلسلے میں آپ دیکھیں، تھوڑا سا اپنی عقل کو بھی دوڑائیں آپ. شریعت کا، میں نے کہا کہ شریعت کا معاملہ ہماری فطرت کے مطابق ہے. انسان نے وضو کیا، وضو کرنے ظاہر سی بات وضو کیا ہے تو اپنے سر پر مسح کیا ہے اس نے، اور وضو کرنے کے بعد چلا گیا نائی کے ہاں، اپنے بال کو چھلا لیا. تو کیا اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، دوبارہ وضو نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ وضو کر چکا ہے اور وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہیں پایا گیا ہے. ایسے ہی اگر انسان نے وضو کر لیا، ایک مسلم نے وضو کر لیا اور کسی وجہ سے اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت پیش آ گئی یا موزے کے اندر کوئی چیز پھنس گئی، نکالنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کا وضو اس موزے کے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. اس سلسلے میں دوسری روایت دیکھیں، بحقی کی روایت ہے. ابو زبیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا، ثم دعا بماء فتوضع، کہ پانی منگایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے جوتے پر مسح کیا. ثم دخل المسجد، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر گئے، فخلع علیہ، اور اپنے دونوں جوتوں کو اتار دیا جس جوتے پر مسح کیا تھا. ثم صلی، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی. جو اس بات کی دلیل ہے کہ موزے پر مسح کیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوتے پر مسح کیا تھا، اور جب مسجد میں داخل ہوئے جوتے کو نکال دیا، جوتے کی حالت میں نماز نہیں پڑھی. جو اس بات کی دلیل ہے صرف موزہ اتار دینے سے انسان کا وضو ناقص نہیں ہوتا ہے، انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا وضو برقرار رہتا ہے، الا یہ کہ نواقض وضو پائے جائیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے عزیزان گرامی، ایک مسئلہ آتا ہے خف اور جورب کا. بعض لوگ کہتے ہیں خف پر نہیں کر سکتے، خف پر کر سکتے ہیں، جورب پر نہیں کر سکتے، اون کا ہے، کپڑے کا موزہ ہے، اس پر نہیں کر سکتے. یہ تفریق باطل ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تقریباً 16 صحابہ کرام سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر بھی مسح کیا ہے. جورب وہ موزہ جو کپڑے کا ہوتا ہے، اون کا ہوتا ہے، ایسے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. اور ہر وہ چیز جس کے پیر کو ڈھکا جائے، لفافت الرجل، پیر کا لفافہ، چاہے خف ہو یا جورب ہو یا تساخین ہو، ان تمام چیزوں کو لفافہ بولا جاتا ہے، پیر کا لفافہ، اور ان تمام چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے. اس سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے انہیں اپنے جورب پر مسح کیا. اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جورب پر مسح کیا جو کپڑے کا تھا. جب ان سے کہا گیا کیا کر رہے ہیں آپ، تو کہا کہ انہما خفان لیکن من صوف، یہ جورب ہیں
اور یہ کپڑے کے ہیں لیکن یہ خف کے قائم مقام ہے, چمڑے کے موزے کے قائم مقام ہے, اس لیے ایسے تمام موزوں پر مسح کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا. الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی میں ایک چیز تھوڑے سے وقت کی گنجائش مانگتے ہوئے, عام طور سے امام اعظم کا دم بھرنے والے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب خف پہنے ہوں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اگر کپڑے کا موزہ پہنے ہوں گے امام صاحب تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ ان کے ہاں موجود ہے. بڑی باریکی کے ساتھ, بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کون سا موزہ پہنے ہوئے ہیں, چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہیں یا کپڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہیں. اگر چمڑے کا موزہ ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے, اگر کپڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہیں تو ایسے امام کے پیچھے امام اعظم کا دم بھرنے والے افراد نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے قبول ہونے اور نماز کے قبول نہ ہونے کے سلسلے میں امام اور مقتدی کی نماز میں کوئی فرق نہیں. ممکن ہے کہ امام کی ساری نمازیں قبول ہو رہی ہو اور مقتدی کی ایک بھی نماز قبول نہ ہو رہی ہو. ممکن ہے کہ امام بے وضو ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہو. ممکن ہے کہ امام ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی سارے پاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوں. اس لیے کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ نماز کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کے سلسلے میں امام اور مقتدی دونوں کی تال میل ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. اس سلسلے میں چند روایات آپ دیکھیں. عبید اللہ بن عدی, بخاری کی روایت ہے, عبید اللہ بن عدی بن خیار امام عثمان رضی اللہ, امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت آئے جب پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا, بالخصوص عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آب و دانہ بند کر دیا گیا ہے. اور ان سے آ کر کے لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی پر ایسے لوگ امامت کر رہے ہیں جو فتنہ پرور ہیں, سبائی ہیں, بلوائی ہیں, خارجی ہیں. تو اس وقت لوگوں نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرج محسوس کر رہے ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, نماز سب سے بہتر عمل ہے جو وقت پر ادا کی جائے, جاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھو. فتنہ پرور امام ہے, خارجی ہے, سبائی ہے, بلوائی ہے, لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی افضل عمل ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, وہ بھی بخاری کی روایت ہے, یکون علیکم امراء, کہ ان قریب تمہارے اوپر بعض حکام ایسے آئیں گے, بعض امام ایسے آئیں گے, یصلون بکم, جو تم کو نماز پڑھائیں گے, فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ, اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تو ان کی بھی نماز ہوگی, تمہاری بھی نماز ہوگی. وَإِنْ أَخْطَأُوا, اگر وہ غلط نماز پڑھائیں گے, فَلَكُمْ, تو تمہاری نماز ہو جائے گی, وَعَلَيْكُمْ, اور اس غلط نماز پڑھانے کا وبال ان کے ذمے ہوگا. عزیزان گرامی, جس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے میں امام اور مقتدی کی نماز میں کوئی تال میل نہیں ہے. امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ امام کی صرف اقتدا کی جائے, امام کی صرف اتباع کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن فہم کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.